میں جو چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میں 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد سب لوگ اپنی رائے دیں اور پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں یہاں پہ ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. نمبر ایک یہ ہے کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوا ہے. ہم لوگ صحافی اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پھنسیں، لیکن اس مرتبہ زیادتی اتنی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ پا رہے تھے. ہمیں شروع کے اندر دھمکایا گیا اور دھمکانے والے لوگ پاکستان کے طاقتور ادارے کے اندر سے تھے. ان لوگوں نے دھمکایا، ان کے نام ہمیں پتہ ہیں. ہم 7 سے 8 لوگ ہیں جو ان دھمکیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں. ایون گالیاں تک دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7-8 لوگوں کو گالیاں تک دی گئی ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے. ایک ہمارا دوست شہید ہو گیا صرف. یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ادارے کے ایک حصے سے. وہاں سے پہلے دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں زبردستی اس لڑائی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے. ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن تو تھا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحیح اور غلط بتانے کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم دوسرے پروگرام میں جا کے تجزیہ دیتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں. یہ ہمارا سادہ سادہ کام ہے. اس کے بعد ہمیں اسی ادارے کے ایک اور حصے سے دھمکیاں آنا شروع ہوئیں. نہ صرف ہمیں دھمکایا گیا بلکہ ہمیں بلا کر ملا گیا. ہم سب سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی گئیں اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. اور جب ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے، ہم آپس میں سب لوگ بات کرتے رہے ہیں. ہم سب ان کے نام جانتے ہیں، ہمیں تاریخیں یاد ہیں، ہم سب جانتے ہیں کب کب کس کس نے ہمیں کیا کہا تھا، کس طرح دھمکایا تھا اور کیا کیا تھا. ہم سب لوگ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں. صابر شاکر صاحب نے اس کو سب سے پہلے پریمپٹ کر لیا تھا. وہ پاکستان سے چلے گئے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقت میں اس رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا ہونے والا ہے. صابر بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ وقت عقل مندی سے کام کرنے کا ہے، آپ لوگ پاکستان میں نہ رکیں. لیکن کچھ لوگ اپنی مجبوریوں سے پاکستان میں رک گئے. ہم میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوں. میں اور صابر بھائی 2 ایسے لوگ تھے جو زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے. ہمیں اگر نوکری سے نکال بھی دیا جاتا تو ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو سکتے تھے. تو صابر بھائی کی تو نوکری چلی گئی، AR بھائی کی وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے. اس کے بعد ان کے چینل کو دھمکایا گیا کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی. صابر بھائی کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے. اور اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو حق بات ہے، جو ان کو ٹھیک لگتی تھی، وہ کہتے رہے. جو پاکستان میں لوگ موجود تھے ان سب کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں، کتنا ان کو ٹریپ کیا گیا. ایون ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کا تمام نظام اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا. ایک ایک آفیسر کو ایک ایک بندے کے اوپر لگایا گیا. اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. کسی کے گھر ڈرونز آ رہے ہیں، کہیں پہ میرے تو گھر کی بیک سائڈ پہ لا کر انہوں نے بندہ مار دیا ایک رات کو. ایکسٹریم قسم کی حرکت کی. یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہمارے اوپر. لیکن ہم یہ سوچتے رہے ہمیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ٹیکٹسز ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، FIR دے رہے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمارے لیے یہ لڑائی اتنی رہ گئی کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تعیناتی کے بعد تبدیلی آئے گی تو ہمارا بھی یہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا وہ بھی چلے گئے اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. معاملہ چلو، معاملہ کسی طرح ریزالو کی طرف جا رہا ہے. ہمیں لگتا تھا، ہم ایسے سوچنا شروع ہو گئے تھے چیزوں کو. میری ارشد بھائی سے بات ہوئی تو وہ بھی چاہتے تھے چیزیں حل ہو جائیں. ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو اور پاکستانیوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا ہے اس دھوکے کا ازالہ ہو جائے. ہم کسی لڑائی کو اینڈ تک مکمل لڑنا نہیں چاہتے تھے. ہم نے اس کو کوئی عزت بیزتی کا یا لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنایا ہوا تھا اس ساری صورتحال کو. صابر شاکر صاحب کو بھی پتا تھا کہ جب کبھی رجیم چینج کرنے والوں کا طاقت میں کمی ہوگی یا وہاں پہ تعیناتیاں تبدیل ہوں گی تو ہم بھی پاکستان آ جائیں گے اور پھر نئے لوگ اپنی غلطی کا ادراک کریں گے اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا. لیکن اس سارے آگے بڑھنے میں ہم نے اپنا ایک آدمی کھو دیا. اب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے.
میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، میرا صرف 8-9 مہینے کا تعلق ہے ارشد شریف سے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس 8-9 مہینے کے اندر پتہ نہیں اس آدمی نے کیا کیا، مجھے روز تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی رویا ہوں، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اب مجھے بڑا معیوب لگتا ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے بیچ میں رلا بھی دیا ایک دفعہ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تو ارشد شریف بھائی نے اس لڑائی کو ایک اور لیول پہ لے گئے، وہ اپنی قربانی دینے کے بعد۔ ہم یہ سارا کچھ بھولنے کو تیار تھے، لیکن ہمارا ایک آدمی شہید ہو گیا ہے، ہمارا خون بہ گیا ہے، اب ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن اس کا جنازہ تھا، اس سے پہلے تمام صحافیوں کو بلا کر ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس دن بھی اس کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دس از ناٹ فیئر۔ اس کی لاش کا مذاق اڑایا گیا، ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ٹارچر کے بھیانک تجزیے پیش کیے گئے، ہمیں اتنی تکلیف دی، میں 2 دن جاگتا رہا ہوں۔ جس کو میں فون کرتا تھا، میرے دوست وہ رو رہے ہوتے تھے کہ یار اتنا ٹارچر کیا ارشد شریف پہ۔ میری ان سے وہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، لیکن دل کے بہت قریب تھا۔ جب میں گرفتار تھا، یہاں پہ جویریہ بھابی موجود ہیں، ان سے پوچھیے گا، ارشد بھائی نے ٹک ٹاک بنانا سیکھا صرف اس لیے کہ عمران ریاض گرفتار ہے، میں ویڈیوز بنا کر اس پہ ڈالوں گا۔ وہ آدمی ساری ساری رات جاگتا تھا۔ میں صرف ایک ہی چیز مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی اس وقت سے، میں یہی سوچتا جا رہا ہوں کہ اگر میں مر جاتا اس لڑائی میں تو ارشد شریف کیا کرتا؟ وہ تو کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، ارشد بھائی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ چیز مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، میں رات کو صحیح سے سو نہیں پا رہا، بہت تکلیف میں ہوں۔ ہم اس لڑائی کو بھولنا چاہتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ 8-10 مہینے میں 15 مہینے میں برے دن ٹل جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے، رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا، ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور آئندہ پاکستان میں اس طرح کے تجربات کرنے سے پہلے یہ لوگ 10 مرتبہ سوچیں گے۔ ہمیں تو اس لڑائی کا اختتام یہ لگتا تھا، کوئی ذاتی پرسنل چیزیں نہیں تھی، لیکن ہمارا بھائی مار دیا ہے۔ اب یہ ایسے اتنے آرام سے ختم ہوگا نہیں، اب یا تو ہمیں بھی مارو یا پھر ہمیں انصاف دو۔ انصاف کے لیے ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہم نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جس کا دروازہ ارشد بھائی نے اپنی زندگی میں کھٹکھٹایا تھا۔ اس کو بھی یقین تھا اس کو انصاف ملے گا تو عدالت سے ملے گا۔ ہمیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد میں پروٹیکشن دی تھی کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مجھے جب ضمانت ملی تو عدلیہ سے ملی تھی کہ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے ہیں، اس کو رہا کیا جائے۔ الٹیمیٹلی آپ کو ریلیف عدلیہ سے ملتا ہے، لیکن پاکستان میں عدلیہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بہت زیادہ دباؤ ہے اداروں کے اوپر، اسپیشلی پاکستان کی عدلیہ کو ہمیشہ دباؤ میں لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارشد بھائی کا خون جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے دنیا کے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے ہمیں پورے پاکستان کو تکلیف دی ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کینیا کے اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر یہ چھپ رہا ہے، اور ہمارے یہاں پہ ایک سرخی سے زیادہ یا ایک کالم سے زیادہ ہمارے طاقتور لوگ یہاں پہ لگنے نہیں دے رہے۔ اس کو کبھی حادثے کا رخ دیا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، اور بار بار اس کے اوپر موقف بدلا گیا۔ حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس کیس کے بارے میں، کینیا میں کیا ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں اور میرے ساتھی اور وہ خود ابھی آپ کو بتائیں گے سب لوگ، ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں تنگ کیا تھا، ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہم پہ ایف آئی آرز کروائی تھی، ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں گالیاں دی تھیں، ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں دھمکیاں دی تھیں، ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمارے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی تھی۔ ہمیں پتا ہے، ہم کبھی نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ ہم سارے زندہ تھے۔ اب ہم میں ایک شہید ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف دلائیں، لہٰذا اب ہم بتائیں گے، لیکن کہاں بتائیں گے؟ کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر نام لینا شروع کر دوں میں؟ کیا میں یہاں بولنا شروع ہو جاؤں؟ مجھے کوئی قانونی فورم چاہیے، ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ ہم سب جائیں،
اور جا کر اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرا کے بتائیں کہ وہ کون تھا جو یہ ذلت اور رسوائی کی کہانی لکھ رہا تھا، وہ کون تھا جس نے ہمارے لیے زندگی کو تنگ کر دیا تھا۔ یہ سارا کچھ ہم کسی لیگل پلیٹ فارم پہ بتانا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے، اس بات کا پتہ کروایا جائے کہ کون لوگ اس کے پیچھے تھے، تمام مدعیوں کے انٹرویو لیے جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ایک کمیشن بنائے، ایک کمیشن بنائے اپنے سرونگ ججز کی زیر نگرانی جو کام کرے، اور تمام لوگ اس کے اندر اپنے سٹیٹمنٹس جا کر جمع کروائیں، وہ اس کی رپورٹ مرتب کرے اور یہ سلسلہ ختم ہو۔ پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمیں یا تو ارشد شریف کا قرض اتارنا ہے تو سب کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے آپ سب نے دیکھا، کیا ہم صرف جنازوں میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم کسی کو انصاف نہیں دلا سکتے؟ یا اگر کوئی زندہ شخص ہے اور وہ انصاف مانگ رہا ہے تو اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ وہ چیختا چلاتا اس دنیا سے چلا گیا، چیف جسٹس کو اس نے لیٹر لکھا، سب کو بتا رہا تھا، ٹی وی پہ کہہ رہا تھا، جنگل میں پڑا ہوا تھا 2.5 مہینے سے، ایک ہی قمیض کے اندر وہ ویلاگز کر رہا تھا، اس نے خود بولا اپنے منہ سے۔ تو کیا جنازوں میں شرکت کرنی ہے؟ کل ایک کا جنازہ پڑھ لیا، آج دوسرے کا پڑھ لینا، پھر تیسرے کا پڑھ لینا، اور ایک ایک کر کے سارے مارے جائیں گے۔ جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا، جو آئینہ دکھائے گا، سوال پوچھے گا، مارا جائے گا۔ یہاں پہ اس سلسلے کو آپ سب روک سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ طریقہ ہمیں ارشد شریف نے بتایا ہے کہ قانون کے مطابق انصاف مانگو، خط لکھو، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھو۔ میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، میں نے جا کر اس کو لیٹر باکس میں ڈالا ہے۔ لکھو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط، اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرو۔ اتنے خط لکھو، اتنے خط لکھو کہ ورلڈ ریکارڈ بنا دو، پورا پاکستان خط لکھے، اوورسیز پاکستانی خط لکھیں، لاکھوں خط پہنچنے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ۔ آج شروع ہو جائیں، اگلے 10 دن تک خط لکھیں، روز خط لکھیں، سارے خط لکھیں، بچے لکھیں، خواتین لکھیں، بزرگ لکھیں، نوجوان لکھیں، سٹوڈنٹس لکھیں، مزدور لکھیں، تمام لوگ خط لکھو، لکھو خط اور بھجواؤ چیف جسٹس آف پاکستان کو، جھنجھوڑو اپنے ایوانوں کو، اور وہاں خط میں صرف چھوٹی سی ڈیمانڈ کریں اپنے الفاظ میں کہ ارشد شریف کو انصاف دلوائیے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنوائیے جہاں پہ جا کر ہم تمام حقائق رکھیں۔ ہم یہ گھنونے حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے چاہتے۔ کپڑے اتارنے کا شوق کسی اور کو ہوگا، ہمیں کسی کے کپڑے اتارنے کا یا کسی کو ذلیل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک فورم چاہیے جہاں پہ جا کے ہم یہ ساری انفارمیشن دیں۔ تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، میں نے صابر بھائی کو بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوا خط لکھنے والا معاملہ، لیکن یہ ارشد بھائی کا آئیڈیا تھا۔ آپ سب لوگ خط لکھیں، 5 لائنیں لکھیں، 2 لائنیں لکھیں، 4 لائنیں لکھیں، 4 صفحے لکھیں، تفصیل لکھیں، اور ارشد شریف کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف مانگیں۔ لکھنا کیا ہے؟ صرف ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، اپنی ریکویسٹ کریں، لفافے میں ڈالیں، ٹکٹ لگوائیں، اور لیٹر باکس میں ڈالتے ہوئے اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں۔ جب آپ اس کو لیٹر باکس میں ڈال رہے ہوں تو اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر یہیں پہ بھی ہم لوگ طے کر لیں گے، بہت سارے ایکسپرٹ موجود ہیں، کہ اس کا کوئی ہیش ٹیگ بنا لیں یا کوئی اس کی کمپین لانچ کر دیں۔ جو شخص بھی لیٹر ڈالے چیف جسٹس آف پاکستان کو انصاف کے لیے، وہ ایک جملہ وہاں بول دے کھڑا ہو کے لیٹر ڈال کے کہ ارشد شریف کو انصاف دیجیے، اور 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ڈال دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اتنے خط لکھو کہ ورلڈ ریکارڈ بن جائے۔ مانگو انصاف تب تک جب تک ملتا نہیں ہے، اور یہ آئینی اور قانونی رستہ ہے۔ آپ سب لکھیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط، سب لکھیے، 10 دن تک خط لکھیے، اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ اور رستہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ صابر بھائی آپ بات کیجئے۔